أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله ولا آخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اقتراء ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته، والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد، أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر، نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الحق الجديد وطلة الرشيد وغرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بلند آواز سے دعائے صحت کی گزارش ہے آپ حضرات سے. حسین ساجوانی صاحب کی والدہ علیل ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں. پروردگار عالم انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. بیمار کربلا اور صفدر صاحب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، وہ بھی علیل ہیں. پروردگار عالم انہیں بھی صحت و شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک بار اور صلوات بھیج دیں محمد والا. حسینیہ زہرہ میں آپ حضرات عشرہ ثانی ماہ محرم 1429 ہجری کے سلسلے کی چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر جامعہ. ذکر ہے اس کلام کا کہ جس کا ایک ایک لفظ صحت عقیدہ کے لیے ایک دفتر رکھتا ہے. تذکرہ ہے اس بیان کا کہ جس کو بنظر غائر پڑھا جائے، بہت توجہ کے ساتھ جس کا مطالعہ کیا جائے سبقاً تو اندازہ ہوتا ہے کہ دین میں رسالت کیا ہے، نبوت کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے، مقام نبوت کیا ہے. ہم ابھی زیارت کے پہلے کلمے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس منزل تک پہنچے کہ رسالت اور نبوت یہ دو الہی منصب جو بظاہر دو الگ الگ ہیں لیکن ان کی حقیقت ایک ہے. جہاں
شجر شجر طیبہ نہ ہو وہاں نہ رسالت ہے نہ وہاں نبوت ہے۔ جڑ سے لے کر پھل اور پھول تک اس شجر کا طیب اور پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ یہی پاکیزگی جب اپنے کمال تک پہنچتی ہے تو عقیدے کی زبان میں عصمت کہلاتی ہے۔ اسی عصمت کو کے ماننے کو واجبات اور ضروریات دینیہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی عصمت معصومین کا قائل نہیں ہے تو اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، لیکن ہم صرف عصمت معصومین ہی کے قائل نہیں ہیں، ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں، ہم عصمت مرسلین کے قائل ہیں۔ اور عام طور پر یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید ہم عصمت معصومین کے بھی آیے تطہیر کی بنا پر قائل ہیں، اور عصمت انبیاء کے بھی جو ہم قائل ہیں عصمت مرسلین کے، اس کے لیے قرآن کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرتا۔ دیکھیے، یہ ایک خیال خام ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ قرآن مجید نے عصمت پر صرف ایک آیہ تطہیر ہی میں گفتگو کی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کے ذکر میں لاتعداد ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر قرآن مقام عصمت کو بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ کچھ چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ منزہ ہونا، پاک و پاکیزہ ہونا، عیب سے مبرہ ہونا، یہی عصمت ہے۔ یا تو منزہ ہونے کی صفت خدا کے لیے آتی ہے تو پھر اسے سبحان کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ جب پروردگار کو سبحان کہہ کے پکارا جائے تو یہ خود بخود عصمت الہی کی دلیل ہے۔ پروردگار کے لیے یہ بحث تو ظاہر ہے کوئی نہیں کرتا کہ خدا معصوم ہے کہ نہیں، اس لیے کہ وہ خالق عصمت ہے، اور خالق عصمت ہونے کی وجہ سے ایک بات طے ہے کہ وہ منزہ ہے، یعنی تنزیہ اس کے لیے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ضرور اس نے خلق کیے ہیں جن کے لیے تنزیہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے یا اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کتاب خدا میں وہ کون سے مواقع ہیں، وہ کون سے مقامات ہیں کہ جن سے عصمت کا اظہار ہوتا ہے، اور کس طرح سے قرآن عصمت پر روشنی ڈالتا ہے۔ عصمت کے معنی یہ ہے کہ کہیں لغزش نہ آئے، یعنی نہ تو ہاتھ غلط اٹھے، نہ قدم غلط اٹھے، نہ نظر غلط اٹھے۔ انسان اپنے تمام تر عمل میں جوارے اور اعضاء کے ساتھ بالکل درست راست طور پر کام کر رہا ہو، اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ جہاں نہ ہاتھ کے عمل میں کوئی غلطی کا شائبہ ہو، نہ پاؤں کے عمل میں کوئی غلطی کا شائبہ ہو، نہ آنکھ کے عمل میں کوئی غلطی کا شائبہ ہو، جب اعضاء و جوارے میں یہ بات صاف ہو جائے کہ اسے عصمت کہتے ہیں تو پھر خود بخود یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دل کتنا معصوم ہے۔ اس لیے کہ جب ہاتھ معصوم ہوگا، جب آنکھ معصوم ہوگی، جب قدم معصوم ہوں گے تو دل کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے۔ چاہے دل سے اعضاء کی عصمت سمجھی جائے، چاہے اعضاء سے دل کی عصمت سمجھی جائے۔ قرآن مجید میں ایسے بہت سے مواقع ہیں، میں آپ کو گنواتا ہوا چلتا ہوں، انبیاء کی عصمتوں کا ذکر جہاں قرآن نے کہیں تفصیل سے اور کہیں اشارے کے ساتھ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک موقع وہ ہے کہ جب ایک بار قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، بظاہر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس طرف نظر نہیں جاتی، حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا ہے، اور چیونٹیوں کے سردار نے اپنی قوم سے کہا دیکھو اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان اور ان کا لشکر کہیں تمہیں رون نہ ڈالے۔ قرآن کہتا ہے یہ آواز سن کر سلیمان نے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان اس کی بات پر مسکرائے، سلیمان نے تبسم کیا اس کے قول پر، اور اس وقت آواز دی قالا رب اوزعنی ان اشکرا، اے پروردگار۔ دیکھیے اب براہ راست یہاں پر ایک احتیاط ذہن میں رکھیے گا کہ تبسم کیا ہے چیونٹیوں کے قول پر، لیکن جو گفتگو کر رہے ہیں وہ براہ راست پروردگار سے کر رہے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکرا نعمتک التی
علیہ و علی والدیہ، پالنے والے تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ جو مجھ پر بھی ہے اور میرے باپ پر بھی ہے، اور اسی نعمت کی وجہ سے میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں۔ یہ کون سا موقع تھا کہ یہاں پر حضرت سلیمان نے پروردگار کا شکر ادا کیا ہے؟ اس لیے کہ چیونٹیوں کے سردار نے کہا دیکھو بلوں میں چلے جاؤ، اور اس وقت کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے، پلٹ کر کہنا چاہیے تھا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ حضرت سلیمان نے اس سے کوئی گفتگو نہیں کی، خدا کا شکر ادا کیا اس نعمت پر جو نعمت ان پر اور ان کے باپ پر تھی۔ یہاں لشکر کا ذکر نہیں کیا کہ ایسی نعمت پر شکر کرتا ہوں جو مجھ پر اور میرے لشکر پر ہے، نہیں، مجھ پر اور میرے باپ پر ہے۔ یعنی کوئی ایسی نعمت سلیمان اور ان کے باپ پر خدا کی ہے جس کی وجہ سے سلیمان کا قدم چیونٹیوں پر نہیں پڑا۔ سلیمان نے چیونٹیوں کو نہیں روندا، سلیمان چیونٹیوں کو کچل کر آگے نہیں بڑھے، اور چونکہ سلیمان کے قدم نے چیونٹیوں کو نہیں کچلا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سلیمان معصوم ہے۔ معصوم نہ ہوتے تو چیونٹیوں کو رون کر گزر جاتے۔ پیروں کا روک لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر سلیمان کے قدم نے لغزش نہیں کی۔ حالانکہ چیونٹی کو مسل دینا عام زندگی میں حرام نہیں ہے، ایک عام انسان کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن یہ نبی ہے، اگر یہ قدم رکھ دیتا تو نبی کی شکایت چیونٹیاں کرتی۔ قدم نہیں رکھا بر بنا عصمت، یعنی پاؤں نے غلطی نہیں کی۔ جہاں پاؤں سلیمان کا غلطی سے محفوظ ہے اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ اسی طرح کی میں آپ کو کچھ منزلیں گنوانا چاہ رہا ہوں، اس کو گن لیجئے گا۔ ایک، سلیمان کی عصمت قرآن نے بتائی۔ دوسرا موقع کہ جہاں قرآن عصمت بتاتا ہے نبی کی، اور متعدد مواقع ایسے ہیں کہ جہاں بہت تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا، بعض ایسے ہیں کہ جہاں اجمال کے ساتھ ذکر کیا۔ اس عصمت میں بھی کہ جہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، بعض موقع ایسا آتا ہے کہ قرآن اپنی زبان میں بات کرتا ہے، بعض موقع ایسے ہیں جہاں قرآن کسی کی زبان سے اس عصمت کی دلیل دلواتا ہے اور شہادت پیش کرواتا ہے۔ ایک مرتبہ جس وقت الزام لگا حضرت یوسف پر، اور اس الزام کے بعد تانا دیا مصر کی عورتوں نے زلیخا کو، تو زلیخا نے کہا کہ دیکھو ہم سامنے سے گزارے دیتے ہیں یوسف کو، تم یوسف کو دیکھ لو، واقعہ آپ کا بارہا کا سنا ہوا ہے، تم نے جو ہمیں تانا دیا ہے وہ تانا ختم ہو جائے گا اس لیے کہ تم نے یوسف کو نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس وقت یوسف ان کے سامنے سے گزرے، یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہاں پر یہ تفسیر اور تاریخ کہتی ہے کہ ہاتھوں میں ترنج اور چھریاں دی گئی تھیں، قرآن نہیں کہتا۔ قرآن کہتا صرف چھریاں دی گئی تھیں، ترنج کا کوئی ذکر قرآن نے نہیں کیا، وہ میرے موضوع میں نہیں ہے، اس وقت میں اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت یوسف جب ان کے سامنے سے گزرے تو ان عورتوں نے ایک جملہ کہا جسے قرآن نے محفوظ کیا، ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی کریم فرشتہ ہے۔ جملہ عورتوں کا ہے مصر کی، لیکن مصر کی عورتوں کی زبان سے اللہ نے عصمت یوسف کی شہادت دلوائی ہے۔ یہ بشر نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اب یہاں پر بہت باریکی کے ساتھ دو دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے، فرشتہ خود صاحب عصمت ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فرشتہ کہہ کر، یہ محاورتاً نہیں کہا ہے، یاد رکھیے گا قرآن اگر کسی چیز پر خاموش ہو جائے تو اس کے معنی وہ کام جو ہوا بالکل صحیح ہوا، اور اس پر قرآن آگے تردید نہیں کر رہا ہے، وہ حجت ہے۔ کیا کہا؟ یہ بشر نہیں ہے، بشر نہیں ہے یعنی غلطی نہیں کر سکتا۔ تانا غلطی کا ہوا تھا، عورتوں نے گواہی دے دی کہ غلطی اس کی نہیں ہے، یہ تو کریم ملک ہے، فرشتہ ہے۔ فرشتہ ہونا، فرشتہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے یوسف کو پاک و پاکیزہ پایا۔ یہ دوسرا موقع ہے جہاں عصمت انبیاء کی دلیل قرآن میں رکھی ہوئی ہے۔ تیسرا موقع پھر سورہ یوسف میں ہے کہ جب بہت عرصے کے بعد وہ راز کھل گیا
کہ جس کی وجہ سے یوسف کو قید خانے میں ڈالا گیا تھا، تو تاریخ بتاتی ہے اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ راز کھلنے کے بعد حضرت یوسف نے جب عزیز مصر سے گفتگو ہوئی تو اس وقت صرف ایک شرط رکھی تھی کہ زلیخا سے پوچھے کہ اس نے الزام لگایا تھا تو حقیقت کیا تھی. تو عزیز مصر نے زلیخا سے پوچھا تو اب قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کو گمراہ کرنے کی بڑی کوشش کی. فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچا کے لے گیا اپنے آپ کو. یہ تیسری گواہی ہے عصمت انبیاء کی قرآن میں. کون کہہ رہا ہے؟ زلیخا کہہ رہی ہے میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں نے اسے جھانسے میں لانے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا کے لے گیا. یہ عصمت انبیاء کی تیسری گواہی ہے. فَاسْتَعْصَمَ، بچا کر لے جانا ہی عصمت کہلاتا ہے. خود کو بچا کر لے جانا ہی عصمت کہلاتا ہے. لیکن یہ عصمت کہ جہاں خود کو بچا کر لے جائے، اس میں اور عصمت کبریٰ میں ایک باریک سا فرق ہے. چونکہ موضوع اہل بیت ہے اور زیارت جامعہ کی شرح کرنا ہوں، اس لیے یہ جملے کہہ دوں کہ وہاں یوسف خود کو بچا کر لے کر گئے ہیں. اپنا دامن یوسف نے بچا لیا، لیکن تاریخ ہم کو نہیں بتاتی کہ یوسف کے دامن بچائے جانے نے زلیخا کی اصلاح کی ہو. یعنی یوسف نے خود کو بچایا، زلیخا کو نہیں بچایا. لیکن ہم کو یہی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 7ویں امام کے زمانے میں جب قید خانے میں آپ کا مولا ہے اور وہ عورت گمراہ کرنے کے لیے آئی ہے جسے ہارون نے بھیجا ہے، تو امام نے صرف اپنے آپ کو نہیں بچایا ہے، بلکہ جب وہ عورت واپس گئی تو اس نے گناہوں سے توبہ کی. یہ عصمت کبریٰ کہلاتی. خود بھی بچ گئے، دوسرے کو بھی بچا لیا. وہ عصمت صغریٰ ہے، یہ عصمت کبریٰ ہے. خود بھی بچے، دوسرے کو بھی بچایا، محفوظ کر لیا، اور وہ عورت بچ گئی. اب دیکھیے کہاں سے بچایا؟ گناہوں سے بچایا. اس عورت نے توبہ کی، گناہ سے بچا لیا. کیا کروں کہ مسئلہ بچانے کا ہے تو ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. عصمت کے معنی ہے بچانا. جہاں عصمت آ جائے وہاں بچانا لازم ہے. یا تو بچنا تو عصمت صغریٰ ہے، بچا لے تو عصمت کبریٰ ہے. جہاں عصمت کبریٰ ہے وہاں بچانا ضروری ہے. اسی لیے معصومین کے دامن کو تھاما ہوا ہے، اس لیے کہ بچانا ان کی ذات کا خاصہ ہے. چونکہ عصمت ان کے پاس ہے اس لیے وہ بچائیں گے، گناہوں سے بھی بچائیں گے. اور اگر کوئی ایسا ضرر ہے، دیکھیے ضرر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ضرر وہ ہے جو آپ کے نفس کو پہنچ رہا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں. ایک ضرر وہ ہے جو آپ کی ذات کو پہنچ رہا ہے، جسم کو پہنچ رہا ہے، اس کو بیماری کہتے ہیں. ایک ضرر وہ ہے جو آپ کی فکر کو پہنچ رہا ہے، دماغ کو پہنچ رہا ہے، دل کو پہنچ رہا ہے. اس کو نظریے کا ضرر کہتے ہیں. عقیدہ خراب ہو جائے تو یہی ضرر ہوا کرتا ہے. آخری ضرر وہ ہوتا ہے کہ جو عقبہ میں اور آخرت میں جہنم کی صورت میں ملنے والا ہے. یہ سارے ضرر ہیں، یہ سارے نقصانات ہیں، اور معصوم کا کام ہے ضرر سے بچانا، نقصان سے بچانا. وہاں کائے سے بچایا؟ گناہ سے، یعنی نفس کے ضرر سے بچایا. بیماری کے ضرر سے نہ بچا رہے ہوتے تو ان کے در پہ شفا نہ مل رہی ہوتی. عقیدے کے ضرر سے نہ بچا رہے ہوتے تو اپنے کلام میں اصلاح نہ کر رہے ہوتے. اور آخری ضرر جہنم کا ہے، اگر اس سے بچانے والے نہ ہوتے تو رسول کبھی یہ نہ کہتے اگر دنیا علی کی محبت پہ متفق ہو جاتی تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا. قرآن نے لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے تو اسے گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ خود کو بچا کر لے گیا. یہ تیسرا موقع. چوتھا موقع قرآن مجید میں جہاں عصمت کا بیان ہے وہ حضرت مریم کے ذکر میں ہے. حضرت مریم کی عصمت کا بیان قرآن نے دو طرح کیا ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں.
ایک آخر تک گفتگو آج عصمت پر ہی ہوگی. ایک حضرت مریم کا بیان قرآن نے اس وقت کیا ہے کہ جب ابھی مریم پیدا ہوئی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایہم یکفل مریم، ان میں سے کون مریم کو پالے گا، ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا. کیوں؟ کفالت کے مرحلے پر کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے؟ اس سے پہلے بھی تو بہت سی بیویاں گزری ہیں، کسی کے پالنے کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا. آج ان کے پالنے کا تذکرہ کیوں کہ ایہم یکفل مریم، کون پالے گا. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جن منزلوں پر پالنے کی بات آئی تو ہم نے وہی کی کہ دیکھو وہ قلم جن سے تورات لکھی جاتی ہے، ان پہ نام لکھ کے انہیں دریا میں ڈالو، اور دریا میں ڈال کر دیکھو قرآن کس کے نام نکلتا ہے جس کا قلم سطح آب پر تیرتا ہوا رہ جائے. تو زکریا کا قلم سطح آب پر تیرتا ہوا رہ گیا، حضرت زکریا نے پرورش کی. یہ عصمت مریم کی ایک دلیل ہے پہلی. دوسری دلیل، یہ واقعہ بہت تفصیلی ہے جس کی طرف اکثر آپ علماء سے سن چکے ہوں گے، میں اس کی بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. عصمت مریم کی پہلی دلیل کہ کسی بی بی کے پالنے کا ذکر قرآن نے نہیں کیا سوا مریم کے، اور مریم کو کون پالے گا یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ اللہ کو قرآن میں موضوع بنانا پڑا. موضوع بنا کر اللہ نے بتایا جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں پرورش ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں دی جاتی. جہاں معصوم ہو پلنے والا وہاں ہر ایک کی گود میں نہیں پل سکتا. حالانکہ وہ سب اللہ کے ماننے والے تھے، راہب تھے، اور ایسے راہب تھے کہ اپنے اپنے کتاب خدا لکھا کرتے تھے قلم سے، لیکن اللہ پروردگار کا انتظام کہ کتنے باڑ لگائی، کتنی حفاظت کی، کتنے حصار قائم کیے، صرف ایک معصوم ہونے کی وجہ سے. تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ اگر کہیں پر کسی کی عصمت ثابت ہو جائے تو یہ طے ہے کہ اس کا پالنے والا ایسا ضرور ہوگا کہ جو معصوم کو پال سکے. تو اب مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دیجئے، توجہ کیجئے گا. ایک جملہ کہنے کی، کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول کی عصمت کا انکار بغض ابو طالب میں ہو رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کی عصمت کا انکار بغض ابو طالب میں ہو رہا ہے؟ قرآن اصول دے چکا. یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل عصمت مریم کی، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اے مریم، ہم نے تمہیں مصطفیٰ کیا، طہارت دی، مصطفیٰ کیا عالمین کی عورتوں پر. آیت خود دلیل عصمت مریم ہے، اور آیت کے دلیل عصمت مریم ہونے کے بعد یہاں پر علماء نے کوئی بحث نہیں کی. یہ عجیب بات ہے کہ مریم کی عصمت پر کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی. تمام مفسرین کو دیکھ جائیے 1400 سال میں، سب نے مانا ہے کہ مریم معصومہ ہے، مریم کی عصمت پہ کوئی کلام نہیں ہے. تو ہم یہیں سے دلیل اٹھا رہے ہیں. تیسری دلیل، مریم کی عصمت پہ کوئی کلام نہیں ہے. ایک پرورش مریم، دوسرے آیہ اصطفیٰ جو مریم کے لیے آیہ تطہیر کا اعلان، وہ یہ بھی آیہ طہارت ہے. یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی، مریم ہم نے تمہیں تطہیر عطا کی. تو یہ تو طے ہے کہ مریم معصومہ ہے. معصومہ ہونے کے بعد ایک اور مسئلہ ایسا ہے کہ جس سے دلیل عصمت دوسروں کے لیے مہیا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یاد رہے مریم وہ واحد کائنات کی بی بی ہے جسے بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا ہے. توجہ کیجئے گا، بغیر شوہر کے اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور بغیر شوہر کے بیٹا دینا پروردگار کے نظام میں نہیں ہے.
پروردگار کے قانون میں نہیں ہے. اور کل میں قانون عرض کر چکا کہ قانون فطرت بدلہ نہیں کرتا. اللہ فطرت کے قوانین کو بدلتا نہیں ہے. دیکھیے وہ اول آدم کی منزل ماں بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے خلق کیا وہ اور بات ہے. بغیر باپ کے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں دیا. صرف ایک منزل ہے جہاں اللہ نے اپنے بنائے ہوئے قانون کو توڑا ہے. اور قانون الہی اٹل ہوا کرتا ہے, بدلہ نہیں کرتا, لیکن ٹوٹ گیا. یہ جیسے فطرت کے سارے قوانین ہیں ویسے یہ قانون بھی ہے, لیکن ٹوٹا کس کے لیے؟ معصومہ کے لیے. تو ہمیں دلیل مل گئی کہ اللہ اپنا بنایا ہوا قانون نہیں توڑتا مگر معصوم کے لیے توڑ دیتا ہے. کہہ رہا ہوں اللہ اپنے بنائے ہوئے قانون کو نہیں توڑتا مگر معصوم کے لیے توڑ دیتا. اب دلیل دے رہا ہوں عصمت کی, عصمت اہل بیت کی. جب بھی قانون فطرت کسی کے لیے ٹوٹ جائے تو اس کا معصوم ہونا لازم ہے. بس اب کائنات پہ غور کرو, اگر انگلی کے اشارے سے چاند شق ہو رہا ہے تو دلیل عصمت ہے. اگر انگلی بات نامکمل رہ جائے گی, آپ تو پہنچ گئے, لیکن بات پوری کر دوں. قانون فطرت نہیں ٹوٹ سکتا, ٹوٹے گا تو معصوم کے لیے ٹوٹے گا. تو اگر انگلی کے اشارے سے چاند شق ہو رہا ہے تو دلیل عصمت ہے. اشارہ انگشت پہ آفتاب پلٹ رہا ہے تو دلیل عصمت ہے. کسی کی شادی کے لیے ڈیوڑی پہ ستارہ اتر رہا ہے دلیل عصمت ہے. دلیل عصمت ہے. یعنی قانون فطرت جہاں جہاں ٹوٹتا ہوا چلے وہاں وہاں دلیل عصمت ہے, معصوم ہے. اور یہ قانون فطرت تھا. کیسے بتاؤں؟ یہ بھی قانون فطرت ہے کہ جتنی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں, اب ایک ایسی عصمت کی دلیل آ گئی, میری مجبوری ہے, دلیل بہت مضبوط ہے اس لیے کہے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. ابھی تک تو میں بات کر رہا ہوں 14 معصومین کی, مگر دلیل آ گئی. کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے ان کے لیے جو صفت بنا دی ہے وہ قانون فطرت ہے. آگ کا کام جلانا ہے, پانی کا کام بہانا ہے. اگر کوئی آگ میں ہو اور آگ نہ جلائے, اسی لیے ابراہیم معصوم ہے, خلیل خدا معصوم ہے, اس لیے کہ معصوم کے لیے قانون فطرت ٹوٹ گیا. آگ میں تھے اور آگ نے نہیں جلایا. تو اب اگلا جملہ کہنے کی اجازت ہے, آگ میں تھے اور آگ نے نہیں جلایا, قانون فطرت ٹوٹ گیا ابراہیم کے لیے, دلیل عصمت ہے. اب یاد رکھنا, شیر کا کام چیر پھاڑ کے برابر کر دینا ہے. اگر ابو طالب کے قدموں پر لوٹنے لگے یہ ہے دلیل عصمت. قانون فطرت پروردگار معصوم کے لیے توڑ دیا کرتا ہے. یہ قرآن ہے کہ جہاں عصمت کا بیان کر رہا ہے. چوتھا موقع قرآن مجید میں کہ جہاں قرآن عصمت کا بیان کر رہا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم سے کہا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا. ابراہیم نے کیا کہا؟ قال ومن ذریتی, پروردگار میری ذریت میں بھی تو یہ عہدہ دے دے. آواز آئی قدرت کی, قال لا ینال عہد الظالمین, میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یہاں لفظ ظلم رکھ کر پروردگار عالم نے خود یہ بتا دیا کہ دیکھو امامت معاملہ عصمت کا ہے. چونکہ عصمت ہے اس لیے ظالموں تک نہیں پہنچے گی, اس لیے کہ ظلم جہاں آ جائے وہاں عصمت نہیں ہوا کرتی. ظلم خطا ہے, ظلم لغزش ہے, ظلم
انسان کی ایسی غلطی ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ قدرت معاف کر دے لیکن اس سے عصمت چلی جاتی ہے، اور ایک بار عصمت ایسی چیز نہیں ہے کہ آئے اور جائے۔ دیکھیے یہ جتنے الہی منصب ہیں، جتنی پروردگار کی عطا کی ہوئی خصوصیات ہیں، یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آئیں اور چلی گئیں۔ علم آج حاصل کر لیا، کل نکل گیا، کل نہیں رہا، نہیں، یہ عصمت ہے۔ عصمت ہے یا نہیں ہے؟ جہاں ہے وہاں ہے، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے، وہاں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے جس کے ہاں رکھ دی اس کے ہاں رکھ دی۔ لا ینال عہد الظالمین۔ اگر آیت پہ بہت تفصیل سے گفتگو کر رہے ہوتے تو اس کی تفصیلات عرض کرتے، اس وقت اس کی تفصیلات میں نہیں جانا، صرف اشارے مقصود ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پر تذکرہ ہے۔ ظلم، یہیں سے ہم آگے بڑھ جائیں گے اگلی دلیل تک۔ ظلم انسان کے عمل کی خطا ہے، اور ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ انسان اپنے نفس پر کرے تو گناہ کہلاتا ہے، اگر نفس پر ظلم ہو، اور اگر دوسروں پر ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ اس میں دو طرح کا ہے، یا تو حقوق العباد ہیں یا حقوق اللہ ہیں، لیکن ہے وہ بھی ظلم۔ اور جتنی خطائیں انسان کر رہا ہے، جو دائرہ ظلم میں آ رہی ہوں یا دائرہ ظلم میں نہ آ رہی ہوں، وہ ساری خطائیں انسان دو صورتوں میں کرتا ہے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ یا تو اس کا نفس اس کو بہکا رہا ہے، یا شیطان اسے ورغلا رہا ہے۔ عام طور پر شیطان ہی ورغلاتا ہے۔ نفس کا بہکاوا بھی اگر نفس مضبوط ہے تو نفس کو شیطان نہیں ورغلا سکتا۔ اس لیے انسان جتنے گناہ کر رہا ہے، چاہے ظلم کر رہا ہو چاہے گناہ کر رہا ہو، وہ شیطان کے ورغلانے سے ہوتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر انسان کی ساری خطاؤں کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اور نفس کی بات ہم بعد میں کریں گے کہ انسان کا نفس اسے کب ورغلاتا ہے، لیکن اس وقت ذرا سا اس منزل پہ رکیے کہ شیطان انسان کو جب ورغلاتا ہے تو اس کے گناہوں کا سبب بنتا ہے، اور جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر عصمت باقی نہیں رہتی، پھر وہاں عصمت نہیں ہوا کرتی جہاں گناہ آ جائے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شیطان کائنات میں جتنے لوگ ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ان سب کو ورغلاتا ہے، لیکن آئیے پھر واپس چلیں اس پہلی منزل پر۔ اور وہ پہلی منزل کیا ہے کہ جب اللہ نے اسے نکالا اپنے دربار سے، فخرج منہا انک رجیم، نکل جا تو دھتکارا ہوا ہے، تو اس نے کہا لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، ہاں میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو اغوا کروں گا، سب کو ورغلاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندوں میں جو مخلص بندے ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ خالص کر لیجئے کہ جو مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہکاؤں گا۔ نہیں بہکاؤں گا کے معنی یہ ہے کہ اس نے عمل کرنے سے پہلے ہی اعتراف کر لیا اپنی شکست کا۔ حملہ کرنے سے پہلے اس نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا، میں ان کو نہیں بہکاؤں گا۔ تو اب ایک بات تو طے ہو گئی کہ کائنات میں گنتی ہمیں نہیں معلوم، لیکن کائنات میں کچھ ایسے ضرور ہیں جن کو شیطان نہیں بہکائے گا۔ جب نہیں بہکائے گا تو وہ گناہ نہیں کریں گے، جب نہیں کریں گے تو اسی کو تو معصوم کہتے ہیں، اسی کو عصمت کہتے ہیں، اس لیے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ تو طے ہو گیا کہ کچھ لوگوں کی عصمت کا قائل ابلیس بھی ہے۔ عصمت کا قائل نہ ہوتا تو یہ کہہ کے نہ نکلتا کہ میں ان کو نہیں بہکاؤں گا۔ یہاں علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا، نہ بہکا سکوں گا، نہیں، نہ بہکا سکوں گا کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مقابلے پہ آنا ہی نہیں چاہتا، اس نے پہلے ہی اعتراف کر لیا۔ اس کے معنی کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں وہ یہ جانتا ہے کہ میں انہیں نہیں گمراہ کر سکوں گا۔ اور اس معاملے میں میں بالکل صاف بات کروں کہ انبیاء کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے تو اپنے عقیدے کو درست کر لے کہ میں صرف ائمہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، انبیاء کو بھی شیطان نہیں بہکا سکتا۔ شیطان کا حربہ انبیاء کوشش ضرور کرتا ہے، انبیاء کے معاملے میں، انبیاء کے معاملے میں کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن بہکا نہیں پاتا، اور اس کی وجہ ہے نہ بہکائے جانے کی، اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کو عصمت عطا کی ہے۔ تو چونکہ عصمت ان کے پاس ہے اس لیے وہ بہک نہیں پاتے،
اور یہی آیت پھر واپس جاؤں کہ کیا کہا زلیخا نے؟ میں نے بہت کوشش کی. تو وہ جو میں کہہ رہی ہے کہ میں نے کوشش کی، پردے میں کوئی اور ہے. اب کیسے بتائیں پردے میں کون ہے؟ وہ پردے ہی میں آتا ہے، کبھی کسی کے پردے میں، کبھی کسی کے پردے میں. ارے کھلے منہ آ جائے تو دھوکہ کون کھائے گا؟ صلوات بھیجے محمد وال. کھلے منہ آنے لگے تو دھوکہ کون کھائے؟ اس لیے وہ ہمیشہ پردے ہی میں بہکانے آتا ہے. اور جب بہکانے آیا تو کیا کہا؟ فَاسْتَعْصَمَ. یوسف بچا کے لے گئے اپنے آپ کو. یہ بچ جانا ہی تو عصمت ہے، نہیں بہکا پاتا. تو کچھ لوگوں کی عصمت کا قائل ابلیس بھی ہے. اور شاید یہ واقعہ اس منزل پر 2 جملے کہہ دوں تو کسی لائق ہو، میرے کسی دوست کے حافظے میں رہ جائے تو کام آئے گا، کہ ختمی مرتبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ. یہیں پہ رک کر ایک لفظ کی شرح بھی کر دوں گا کہ صاحب عمدۃ الطالب کی روایت ہے کہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ کے گھر میں دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا سجا ہوا ہے، اور ایک مرتبہ سب بیٹھے ہیں، علی بھی ہیں، فضہ بھی ہیں، حسن حسین بھی ہیں، گھر کے ہی لوگ ہیں، باہر کا کوئی نہیں. صاحبان کسا، اہل تطہیر، دروازے پر سوال ہوا، دستک ہوئی. فضہ نے چاہا کہ چونکہ گھر کا طریقہ ہے کہ کچھ دے دیا جائے، پیغمبر نے اشارے سے منع کر دیا. پھر سوال ہوا، پیغمبر نے پھر اشارے سے منع کر دیا. پھر تیسری بار سوال ہوا، پیغمبر نے پھر اشارے سے منع کر دیا. علی کی آنکھوں میں، زہرا کی آنکھوں میں سوال. فضہ چاہتی ہے کہ رسول سے پوچھ لے. رسول نے کہا، فضہ، زہرا، علی، یہ جو سوال کرنے آیا ہے یہ سائل نہیں ہے، یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے. اس دروازے پر سوال کرنے آیا ہے اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. یہ دیکھنے آیا ہے کہ یہاں سے اسے کچھ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو پیغمبر نے کہا، سنو، اس گھر کی کسی شے میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس گھر کی کسی شے میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہے. پیغمبر کا یہ کہنا کہ اس گھر کی کسی شے میں ابلیس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابلیس کو معلوم ہے کہ یہ صاحبان عصمت ہیں، اللہ نے دور رکھا ہے. اور اسی کی دلیل دوسری آیت میں موجود ہے، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان. 3-4 چیزیں گنوا کے خدا نے کہا یہ تو رجس ہے، اور رجس شیطان کا عمل ہے، یعنی کار شیطانی میں سے ہوا کرتا ہے رجس. تو جب رجس، رے جیم سین رجس کار شیطانی ہے. اور کار شیطانی کے معنی کیا ہے؟ کہ جہاں رجس ہوگا وہاں ابلیس ہوگا. اور اب اس آیت کا مطلب سمجھیے گا کہ جب قرآن آواز دے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے رجس کو تم سے دور رکھا ہے. تو یہی اس نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، میرا حربہ ان پر نہیں چلے گا. یہ عصمت کا بیان ہے. جو شے رجس ہے وہ سب ان سے دور ہے، اور جیسے جیسے دور ہے ویسے ویسے رجس ہے. تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز طے ہو چکی ہے کہ اول سے آخر تک 2 چیزیں آ رہی ہیں، ایک تطہیر ہے، ایک رجس ہے. یہ چادر تطہیر میں کریٹ نہیں ہوئی ہے. تطہیر، چادر تطہیر میں تطہیر کا اعلان ہوا ہے، یہاں پر کریشن نہیں ہوئی ہے. کریشن اس وقت سے تھی تطہیر کی جب شیطان نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان کو مخلص بندوں کو نہیں بہکاؤں گا. تو اس کے معنی کسی کو دیکھ رہا تھا نا صاحبان عصمت کو، کہیں وہ موجود تھے تبھی تو اعلان کیا تھا. تو اول روز سے 2 چیزیں ہیں، ایک رجس ہے، ایک تطہیر ہے جسے قیامت تک اسی طرح جانا ہے. اور یہ 2 چیزیں اسی طرح آمنے سامنے جائیں گی اور قیامت تک ان 2 کو پہچانتے رہنا. جو رجس والا ہے وہ تطہیر میں نہیں آ سکتا،
جو تطہیر والا ہے وہ ادھر نہیں جا سکتا. یہ دو حدیں بنی ہوئی ہیں، اس لیے کسی کے لیے پریشان نہ ہو کون کہاں پہ رکا ہوا ہے، کون کہاں نہیں آ رہا. بھائی جو رکا ہوا ہے اسے وہیں رہنے دیجئے. رس ہو کے کوئی اہل بیت کے قریب آئے گا کیسے؟ ناممکن ہے کہ کوئی رس ہونے کے بعد جو جہاں ہے اسے وہیں ٹھہرا رہنے دیجئے. یہ قانون الہی ہے، یہ قانون قدرت ہے. اسی لیے کہا تھا رس من عمل الشیطان. رس شیطان کا عمل ہے، کار شیطانی میں سے ہے. تو اب جہاں جہاں یہ 5واں مقام شاید میں نے آپ کو گنوایا تھا عصمت کا، کہ جہاں رس دور ہے وہیں پر عصمت ہے. اور اس کے بعد اب 6واں مقام قرآن مجید میں. رس دور یاد رکھیے گا، رس آلائش ہے، رس ناپاکی ہے، رس نجاست ہے، رس دنس ہے، رس گمرہی ہے، رس زلال ہے. یہ سب کچھ دور ہے اس لیے کہ یہاں طہارت ہے. اور اس کی پھر ایک اور دلیل دے رہا ہوں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. یہ کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں ہے. اس کے معنی قرآن مظروف ہے، کتاب مکنون اس کا ظرف ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اس کتاب مکنون کو نہیں چھوتے مگر یہ کہ پاک و پاکیزہ، مگر یہ کہ جو طاہر ہوں وہ چھو سکتے ہیں یا چھوتے ہیں. چھو سکتے ہیں نہیں، چھوتے ہیں. کتاب مکنون ظرف ہے، قرآن مظروف ہے. اب قرآن کے لیے عالم اسلام کے احکامات دیکھ لیجئے گا. قرآن کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ جو آیتیں آپ کے پاس ہیں یہ پیغمبر کے دل پہ لکھی ہوئی نہیں اتری ہیں، کاغذ پہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں. ان آیتوں کے لیے حکم ہے کہ آپ حالت نجاست میں ان پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. یعنی قرآن کے لیے یہ حکم ہے کہ حالت نجاست میں اس کو نہیں چھوا جا سکتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ تو چھو نہیں سکتے حالت نجاست میں قرآن کو، تھوڑی دیر کے لیے. اللہ قرآن کو ایسے ظرف میں کیسے رکھ دے گا جو ظرف نجس ہو؟ ذرا سا اس پہ غور کیجیے. اب مثال کے طور پر میں ایک نجس کاغذ لے لوں، خدا نخواستہ معاذ اللہ نجس کاغذ لے کر میں اس پہ قرآن کی آیت لکھوں، حرام، قطعاً حرام ہے. اس لیے کہ اس وقت وہ کاغذ اس کا ظرف بن رہا ہے، آیت مظروف بن رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں تو نجس ظرف میں قرآن کو رکھ نہیں سکتا. قیامت تک کے لیے اللہ نجس ظرف میں قرآن کو کیسے رکھے گا؟ اس لیے جس ظرف میں قرآن رکھا جائے اس کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری. قرآن کہاں رکھا گیا؟ قلب محمد میں. اسی لیے توجہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عصمت مان لیجئے ورنہ الگ سے دل دھلوانا پڑے گا. یہ الگ سے دل کیوں دھلوایا گیا؟ اس لیے کہ پاک و پاکیزگی کیسے ثابت ہوگی؟ دل طاہر ہو تو قرآن رکھا جائے. یہ تو تھا قلب محمد. اور اب ایک اور ایسی خوبصورت دلیل محفوظ کیجئے گا. قرآن کی آیت کو آپ نہیں چھو سکتے. چھونے کے معنی کیا؟ بدن سے مس نہیں ہو سکتی. برا نہ مانے میرے دوست، لیکن میری مجبوری ہے کہ شرعی حکم ہے. دیکھیے بہت سی چیزوں کو ہم عقیدت کی بنا پر، محبت کی بنا پر پہنتے ہیں. اس میں ذرا سی احتیاط کر لیں تو آپ کا ثواب دگنا ہو جائے گا اور آپ گناہ سے بچ جائیں گے. مثلا یہ جو کڑے پہنے جاتے ہیں، بعض اوقات ان پہ ائمہ کے نام ہوتے ہیں، بعض اوقات ان پہ قرآن کی آیت ہوتی ہے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ پہنے کہ نہ پہنے. میں نے کہا دیکھیے عام حالت میں بالکل انسانی جسم اگر بغیر وضو کے ہے تو نہ تو آیت آپ چھو سکتے ہیں بغیر وضو کے، نہ 14 معصومین کے نام کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. لیکن کڑا پہنے ہوئے کریں کیا؟ اس کا ایک حل بہت آج کل آسان حل ہے، کوٹنگ کروا لیں. جب اس پہ کوٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کا بدن اس آیت سے مس نہیں ہوتا. یہ تو میں نے حل بتا دیا، یہ شرعی کام نہیں تھا حل بتانا، لیکن یہ کہ بتا دیا کام آئے گا. لیکن احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوٹنگ نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہ چھوئیں یا بدن سے اس پہ ہاتھ نہ لگے. معصومین کے نام بھی، قرآن کی آیت بھی. اب قرآن کی آیت آپ اس طرح تو چھو نہیں سکتے، توجہ، آپ کے بدن سے مس ہو نہیں سکتی. اور کجا یہ کہ 24 گھنٹے
ہر وقت مستقل ساری زندگی بدن سے مس ہو اور بغیر وضو کے ہو، تو یا تو یہ مانیے کہ پیغمبر 24 گھنٹے وضو سے رہتے تھے جو ناممکن تھا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے میں دلیل کہاں سے دے رہا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کے دوش پر مہر ہے اور مہر پہ آیت کندہ ہوئی ہے، اور آیت جسم کے ساتھ ہے، یعنی گوشت پہ لکھی ہے، تو ہر وقت جسم رسول سے مس ہو رہی ہے۔ اگر معصوم نہیں مانو گے تو پیغمبر پہ 24 گھنٹے وضو واجب ہو جائے گا۔ کچھ کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر پہ آیت ہے جو لوگ مہر، بہت سے لوگ سنتے ہیں کہ مہر ہے۔ مہر کیا تھی؟ اللہ نے گوشت کے ذریعے سے آیت کو کندہ کیا تھا پیغمبر کے دوش پر، اور قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت کو کوئی چھو نہیں سکتا جب تک پاک و پاکیزہ نہ ہو۔ اگر رسول کو معصوم نہیں مانا جائے گا تو پیغمبر کو 24 گھنٹے وضو سے رہنا پڑے گا، جو ناممکن ہے، جو پریکٹیکلی تاریخ اس بات کو ثابت نہیں کرتی، اور نہ ہی کسی نے پیغمبر کے لیے لکھا، تو لامحالہ عصمت نبی ثابت ہوئی۔ اور اسی سے ملتی جلتی دوسری دلیل بہت کام کی ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ چھو نہیں سکتے، بلکہ حالت نجاست میں خانہ خدا میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے گھر میں ہر مسلمان کے لیے حالت نجاست میں جانا حرام ہے، اسی لیے پیغمبر نے سب کے دروازے بند کروائے، علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اس لیے کہ ہر جگہ اس بات کا امکان تھا کہ کہیں کوئی مسجد میں آ نہ جائے، اس لیے کہ حجرے ایسے تھے ادھر بھی اور ادھر بھی، اور درمیان میں مسجد گزرگاہ بنی ہوئی تھی، تو پیغمبر نے دروازے بند کروا دیے حکم الہی سے۔ لیکن علی کے لیے یہ حدیث دی کہ علی تم ہر وقت مسجد میں آ سکتے ہو، یہ ہر وقت میں منبر پہ ہوں احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، ہر وقت کہہ دینا ہی عصمت علی کی دلیل ہے۔ اے علی تم ہر وقت مسجد میں آ سکتے ہو، یہ خود عصمت علی کی دلیل ہے۔ اور اب آخری، شاید یہ اس وقت آخری دلیل ہو، اگر وقت ہوا تو اور بھی بیان کروں گا، کل یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ یہ آیت جو رسول کے دوش پر ہے، وہ پیغمبر اور علی کا مسجد میں آنا، وہ عصمت کی ان کی دلیل، یہ عصمت کی ان کی دلیل۔ اور اب ایک ایسی دلیل ہے کہ جو اس کے بعد اور آگے بڑھ جائے گی۔ آیت رسول کے جسم پہ لکھی ہے، پاؤں علی کا رکھا ہوا ہے۔ علی کا رکھا ہے۔ اگر آپ معصوم نہیں مان، دیکھیے فتح مکہ میں علی کا دوش رسول پہ سوار ہونا تاریخ کی حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ اگر علی کو معصوم نہیں مانیں گے تو پائے علی آیہ قرآنی پر آیا، صرف ایک ہی صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی سوا قرآن کے۔ قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے، اور قرآن ہے معصوم، قرآن خود معصوم ہے، تو معصوم پہ معصوم آ گیا، یہی دلیل عصمت علی ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں میں اس وقت اپنے تمام شیعہ محبت کرنے والے اہل بیت سے مجمع کو کہ یہ جو مہر ہے پیغمبر کے دوش پر، یہ صرف پیغمبر کے دوش پر نہیں ہے، یہ مہر صرف پیغمبر کے دوش پر نہیں ہے، ہمارے 12 ائمہ کے دوش پر مہر ہے۔ اور آیت لکھی ہوئی ہے، کوئی امام نہیں پیدا ہوا مگر اس کے دوش پر مہر تھی۔
تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، اور 12ویں کے دوش پر بھی مہر ہے. بس 11 کی مہر میں اور 12ویں کی مہر میں ایک فرق ہے. 11 کے مہر ہے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، 12ویں کے جو مہر ہے اس پہ لکھا جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. مہر وہ بھی ہے، مہر یہ بھی ہے. تو پیغمبر بھی مہر کے ساتھ بھیجے گئے، 12 ائمہ بھی مہر کے ساتھ بھیجے گئے. اما جب شک زیادہ بڑھ جائے تو بھیجنے والا کوئی نہ کوئی سند دے کے بھیجتا ہے. 1,24,000 نبوتوں میں تم نے اپنے جیسے بار بار بنائے. اللہ کو معلوم تھا یہ اپنے جیسے خدا بنا لیتے ہیں، ان کے لیے اپنے جیسے نبی بنانا کیا حیرت کی بات ہے. اللہ نے کہا اب جتنے بھیجوں گا مہریں لگا کے. نعیم صاحب یہ کہیں بخور جل رہا ہے، دھواں آ رہا ہے کہیں. کہیں پر اگر یا بخور جل رہا ہو تو ذرا سا بند کر دیجئے، دھواں آ رہا ہے میری طرف. صلوات بھیجیں محمد و آلہ محمد. ہو سکتا ہے باہر سے آ رہا ہو. صلوات بھیجئے محمد. اللہ نے کہا تم نے بڑا شک کیا ہے، اب جتنے بھیجوں گا مہریں لگا لگا کے بھیجوں گا. آیتوں کی مہریں لگا لگا کے بھیجیں. اب کیا کریں کہ بیٹھ جائیں. نہیں پنکھا نہیں. اللہ نے کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. ہر امام کے دوش پر مہر ہے. جب دنیا میں آیا تو مہر لگی ہوئی تھی. یہ اس بات کی عصمت کی دلیل ہے مہر کا دوش پر ہونا. سرکار ابن حسن ننیروی علی اللہ مقامہ مجلس پڑھ رہے تھے. اب ان کا ایک نکتہ مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس موقع پر ایک بات انہوں نے کہہ دی اور غضب کی کہہ دی. اب بات اتنے غضب کی ہے کہ میں ان کے نام کے ساتھ ہی آپ سے بیان کر دوں. بڑے قیامت کی بات انہوں نے کہی. مہر کا بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے زمانے کے امام کے دوش پر بھی مہر ہوگی. جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. لیکن یا رسول اللہ بس میں ہاتھوں کو جوڑ کے دل چاہتا ہے کہ آپ سے ایک جملہ کہہ دوں. مہر آپ کے دوش پر بھی ہے، مہر میرے مولا کے دوش پر بھی ہے، میرے آخری کے دوش پر بھی ہے. لیکن یا رسول اللہ آپ کی مہر میں اور آخری والے کی مہر میں ایک فرق ہے. آپ کے دوش پر جو مہر ہے اس پہ میرے مولا کا قدم آ گیا. آخری والے کے دوش پہ جو مہر ہے اس پہ کسی کا قدم نہیں آئے گا. کیا کہنے اس حقیقت کے. کبھی کبھی اس رخ سے بھی فضیلت کو دیکھا کیجئے. یہ جو مہر لگا کے بھیجا ہے یہ اس لیے کہ دیکھو پہچان لینا ہمارا والا کون ہے، ہمارے والے. اور کوئی پریشانی نہیں ہے. جب ضرورت پڑے، ابھی تو غیبت کا زمانہ ہے، انتظار کر لو. آئیں تو جیسے سلمان گیا تھا پوچھنے کے لیے رسول سے اور طواف کر کر کے دیکھ رہا تھا. تقریر ختم ہو رہی ہے. طواف کر کر کے دیکھ رہے تھے بوڑھے سلمان. کیا دیکھ رہے ہو سلمان؟ یا رسول اللہ کتابوں میں پڑھا. ہاں ہمیں معلوم ہے. چادر ہٹا دی، جھک کے بوسہ لیا. تو سلمان بن کے انتظار کر لو، جب آئے گا تو جھک کے بوسہ لے لینا. وہ ردا ہٹائیں گے تو دیکھ لینا. تمت کلمت ربک صدقا وعدلا. یہ مہر بھی دلیل عصمت ہے. یہ ہے عصمت ائمہ اور یہ ہے عصمت اہل بیت. بہت ضروری تھا کہ اگر ذکر اہل بیت ہو. تقریر آج جہاں پہ رکے گی کل یہیں سے انشاءاللہ رکی ہے.
یہیں سے آغاز ہو جائے گا تقریر کا. ہم آج چوتھے مرحلے میں یہاں تک پہنچے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ. لفظ اہل بیت رسالت اور اہل بیت نبوت میں خود عصمت کا ذکر چھپا ہوا ہے. انا ارواحکم و تینتکم و تینتکم و نورکم واحدۃ تابت و طہرت بعضھا من بعض. یہ رگ و ریشہ یاد رکھنا کہ یہ نور، یہ تینت، یہ ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان میں آپس میں ایک دوسرے سے پیوست ہیں. آنے والی تقریروں میں اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. یہ بالکل آگے کے جملے ہیں جو زیارت جامعہ میں امام نے ارشاد فرمائے. ہاں 12 ہوں یا 1000 برس گزر جائیں، نہ تو تینت بدلے گی، نہ نور بدلے گا، نہ حقیقت بدلے گی. اور اسی لیے جہاں حقیقت ایک ہے وہاں پہچاننے والے آ جاتے ہیں، اور جب پہچاننے والے آ گئے تو رسول کا وارث اس زمین پر پہنچ گیا. ارے یہاں تو انسان جانور بھی پہچانتے ہیں. چلتے چلتے گھوڑا رک گیا، ایک گھوڑا بدلا، دوسرا گھوڑا بدلا، تیسرا گھوڑا بدلا، نہیں، حسین کی منزل کو پہچانتا ہے. یہی زمین کربلا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ماریا، شت فرات، قاذریہ، نینوا اور کربلا. اے بنی اسد، دیکھو یہ زمین ہم نے تم سے خرید لی ہے اور خرید کے ہم نے تم کو 10 دن کے بعد ہبہ کر دی. خیال رکھنا کہ 10 دن کے بعد یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے. اور دیکھو جب فوجیں چلی جائیں تو تم آ کر ان لاشوں کو دفنا دینا. اچھا اب جاؤ، اب اپنی عورتوں کو بھیج دو. عورتیں آئیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے مردوں کو یہ زمین خرید کے ہبہ کر دی ہے، ان سے ایک عہد لے لیا ہے، اور عہد یہ ہے کہ 10 دن کے بعد یہاں لاشیں پڑے ہوں گے، اور جب فوجیں چلی جائیں تو آ کر ان لاشوں کو دفنا دینا. اگر تمہارے مرد خوف زدہ ہو جائیں تو دیکھو ان کو غیرت دلانا تاکہ وہ آ کر ہمارے لاشوں کو دفن کر دیں. اچھا اب جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. عورتیں بھی گئیں تو بنی اسد کے بچے آئے. بچوں سے حسین نے کہا ہم نے تمہارے ماں باپ سے عہد لے لیا ہے، 10 دن کے بعد یہ زمین انہیں ہبہ کر دی ہے، یہاں کچھ لاشیں پڑے ہوں گے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ خوف زدہ ہو جائیں یا بھول جائیں تو یہ بچوں دیکھو کھیلتے کھیلتے آنا اور مٹھی مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. اللہ رے حسین کی غربت، اللہ رے حسین کی غربت. عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہوئیں، خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے. مقتل کہتا ہے جب قافلہ اسیر ہو کر یا فوج یزید قافلے کو لے کے آگے بڑھ گئی تو بنی اسد اپنے اپنے قبیلوں سے اور علاقے سے نکل کر آئے. دیکھا کہ بے سر کے کچھ لاشیں پڑے ہیں جن کا پہچاننا مشکل ہے کہ یہ کس کا لاشا ہے اور کس لاشے کو کہاں دفن کریں. ابھی اسی حیرانی اور پریشانی میں کھڑے تھے کہ مقتل کہتا ہے گرد اٹھتی دیکھی، ایک ناقہ سوار کو آتے دیکھا، گر جوڑی تو سمجھے کہ شاید فوج یزید کا کوئی شخص واپس آ رہا ہے. غازریہ کے ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے. تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا ایک نحیف و نزار لاغر بدن کمزور ہو چکا ہے، ناقے پر بیٹھا ہوا آہستہ آہستہ چلا آ رہا ہے. قریب آئے، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارے زمانے کا امام ہوں. کہا آپ علی ابن الحسین ہیں؟ کہاں. کہا میں قید خانے سے باعجاز آیا ہوں. کہا اچھا ہم تو یہاں آئے تھے تاکہ آپ کے بابا سے کیے گئے عہد کو پورا کریں، لیکن ہم پریشان ہیں، کسی لاشے پہ سر ہی نہیں ہے، ہم کس میت کو کہاں دفن کریں. کہا اچھا
تم دیکھو ہمارا ہاتھ بٹاؤ، کچھ قبریں تیار کرو۔ ایک بڑی سی قبر تیار کی گئی جس کو گنج شہیداں کہتے ہیں۔ جب گنج شہیداں تیار ہو گیا، امام نے حکم دیا دیکھو سارے لاشوں کو ایک جگہ پر جمع کرو۔ سارے لاشیں ایک جگہ جمع کر دیے گئے۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام دیکھو یہ جو نشیب ہے، اس نشیب میں قبر کھودو اور اس قبر کے پائنتی بھی ایک قبر تیار کر لینا۔ کہا آقا یہ پہلی قبر کس کی ہوگی اور وہ دوسری قبر کس کی ہے؟ کہا پہلی قبر تو میرے مظلوم باپ کی، اس نشیب میں میرے مظلوم باپ کی قبر تیار کرو۔ حسین جہاں شہید ہوئے وہیں پر ان کی قبر بنے گی۔ اور دیکھو یہ جو دوسری قبر ہے، میرا بھائی علی اکبر اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا باپ میرے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، میرا بھائی ہمیشہ باپ کے قدموں میں رہنا چاہتا تھا۔ دیکھو علی اکبر کی قبر حسین کے پائیتی بنانا۔ قبر تیار کی گئی، حسین کے لاشے کو اتارا گیا۔ دو چار ہی تو جملے ہیں، حسین کی لاشے کو اتارا گیا اور اس کے بعد پائنتی ہی علی اکبر کی لاش کو اتارا۔ زین العابدین نے باپ سے کچھ باتیں کی، پھر علی اکبر سے کچھ باتیں کی اور اس کے بعد ایک بار کھڑے ہو گئے، چلتے ہوئے آہستہ آہستہ فرات کے کنارے آئے، کہنے لگے ذرا یہاں پر ایک قبر تو تیار کرنا۔ اور اب جو قبر تیار کی گئی تو امام نے ایک چادر منگائی۔ اب سن سکو گے، ایک چادر منگائی، چادر منگا کر ایک لاشے کو سمیٹا اس لیے کہ میرے غازی کا لاشا سلامت نہیں تھا، ٹکڑے ہو چکا تھا عباس کا لاشے کو سمیٹ کے قبر میں اتارا۔ اور اس کے بعد بنی اسد سے کہنے لگے اب تم ذرا پیچھے چلے جاؤ اور دیکھو جب تک میں اجازت نہ دوں قریب نہ آنا۔ بنی اسد کہتے ہمارا مولا قبر میں اتر گیا، بہت دیر گزر گئی، ہم پریشان ہوئے کہ آقا اب تک باہر نہ آئے۔ ہم قریب گئے تو دیکھا کہ چچا کے لاشے سے لپٹے کہہ رہے تھے اے چچا آپ کے بعد سکینہ کے گوشوارے چھیلے گئے، اے چچا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے، پھوپھی اماں کی چادر چھیلی گئی، کوفے کا بازار ہاتھوں میں